حالیہ برسوں میں ڈینگی بخار ملکی اور بین الاقوامی سطح پر صحت عامہ کا ایک تشویشناک مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ بیماری خط سرطان، گرم یا نیم گرم علاقوں میں واقع شہروں اور قصبوں میں پائی جاتی ہے۔ ڈینگی بخار کا وائرس انسانوں تک ایک مادہ مچھر ایڈیز ایجپٹائی کے کاٹنے سے پہنچتا ہے اور یوں ڈینگی بخار کا موجب بنتا ہے۔ یہ مادہ مچھر ڈینگی کے وائرس کو ایک ڈینگی سے متاثرہ انسان کے خون سے حاصل کر کے کسی دوسرے شخص کو کاٹ کر اس کے خون میں منتقل کر دیتی ہے۔ یہ مچھر اپنے انڈوں کے ذریعے ڈینگی وائرس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچاتی ہے اور اپنے انڈوں میں وائرس منتقل رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ انسان ڈینگی وائرس کی ایک بہت اچھی پناہ گاہ ہے۔ ڈینگی وائرس انسانی خون میں 2 سے 7 دن تک موجود رہتا ہے اور اس دوران مریض کو بخار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ دورانیہ ہے جب ایسے انسان دوسرے مچھروں کو بھی آلودہ کرتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات یہ ہیں: تیز بخار کا ہونا، جسم میں شدید درد، بھوک نہ لگنا، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا، 5ویں یا 7ویں دن جلد پر خارش اور سرخ دھبوں کا نمودار ہونا اور بخار کا ختم ہو جانا، ناک یا مسوڑھوں سے خون آنا، بار بار الٹی آنا، کالا پخانہ آنا، غنودگی کا شکار ہونا، لگاتار کراہنا یا پیٹ میں درد ہونا، بہت زیادہ پیاس لگنا یا منہ کا خشک ہو جانا، رنگت پیلی ہو جانا، سانس میں دشواری، بدن کا یک لخت سرد پڑ جانا یا شوق کی حالت میں مریض کا چلے جانا۔ ابھی تک ڈینگی بخار سے بچاؤ کی کوئی ویکسین یا حفاظتی ٹیکہ ایجاد نہیں ہوا۔ جہاں تک ڈینگی بخار کے علاج کا تعلق ہے تو جی ہاں، ڈینگی بخار قابل علاج ہے۔ بخار کی صورت میں مریض کو پیراسیٹامول یا پیناڈول دیں۔ ان کو مریض کو آئیبوپروفین یا ایسپرین دینے سے گریز کریں۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو مریض کو آرام مہیا کریں۔ مریض کو چاہیے کہ اپنی نارمل خوراک کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پیے، لیکوڈز لے، جیسے جوسز ہیں، سوپ ہو سکتا ہے، یخنی، دودھ کی شکل میں وہ لیکوڈ لے سکتا ہے۔ اور اگر علامات جو ہیں بہت شدید ہو جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی قریبی ہسپتال یا مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی بخار کا مچھر دن میں کاٹتا ہے، اپنے آپ کو اس کے کاٹنے سے بچائیں۔ پوری آستین اور لمبی شلوار یا پینٹ پہنے جو ٹخنوں کو ڈھانپ سکے۔ مچھروں کو بھگانے کے تمام دیگر طریقے مثلاً سلگنے والی کوائل، میٹ سپرے، تیل اور لوشن وغیرہ کا استعمال کریں۔ مچھردانی کا استعمال خاص طور پر متاثرہ افراد اور وہ تمام افراد جنہیں دن میں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً بچے، حاملہ خواتین اور عمر رسیدہ افراد کے لیے ضروری ہے۔ گھر کے پردوں کو بھی مچھر مار ادویات سے سپرے کریں۔ یہ مچھر گھر کے اندر اور دوسری تاریک جگہوں میں رہتا ہے۔ گھروں سے باہر یہ ان جگہوں میں رہتا ہے جہاں ذرا نمی، ٹھنڈک اور تاریکی ہو۔ مادہ مچھر مختلف جگہوں، گھروں، اسکولوں اور دفاتر وغیرہ میں رکھے پانی کے برتن میں انڈے دیتی ہے، جو 10 دن میں مکمل مچھر بن جاتے ہیں۔ ڈینگی کی مکمل روک تھام کے لیے مچھروں کی افزائش کی روک تھام بھی ضروری ہے۔ مچھر عام طور پر پانی اور گھروں کے گرد کچرے کے ڈھیروں میں افزائش پاتے ہیں، لہٰذا ان جگہوں کی خصوصی صفائی کی ضرورت ہے۔ جب استعمال میں نہ ہو تو روم کولر سے پانی خارج کر دیں۔ اسی طرح پانی کی بالٹی، ڈرم، ٹینکی اور دوسرے برتنوں کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں۔ اگر کہیں بارش کا پانی کھڑا ہے تو اس کو خشک کر دیں۔ تلف شدہ اشیاء یا برتن جن میں پانی ٹھہرنے کا خدشہ ہو، مثلاً پانی کی استعمال شدہ بوتلیں، پلاسٹک بیگ، ٹین، ٹائرز وغیرہ کو اکٹھا کر کے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مچھردانی کا استعمال کریں اور خاص طور پر بچے، حاملہ خواتین اور عمر رسیدہ افراد کا خاص خیال رکھیں۔ افرادی نہیں، اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے انجمن ہلال احمر کا بھرپور ساتھ۔ مجھے فخر ہے کہ میں انجمن ہلال احمر کا رضاکار ہوں۔